بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ عمران خان نے جرمن جریدے کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے بعد امریکہ اور بھارت میں کھلبلی مچی ہے، بلکہ پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہے۔ کئی ایسی باتیں تھیں جن پر پردہ تھا، جس سے عمران خان نے پردہ ہٹایا ہے، اور عمران خان کی باتوں کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ان کو اتنی زیادہ کوریج کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان اس خطے کا ایک بڑا اہم ملک ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں دنیا اتنا جانتی نہیں تھی۔ پاکستان کے بارے میں دنیا وہی جانتی تھی جو امریکہ پاکستان کے بارے میں کہتا تھا اور جو بھارت پاکستان کے بارے میں کہتا تھا۔ پاکستان نے خود اپنے بارے میں کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے، نہ کوئی بولنے والا تھا، اور جو بولتے تھے ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب سے عمران خان آئے ہیں، دنیا پاکستان کو مزید سے مزید جاننا چاہ رہی ہے، کیونکہ بہت بڑی بڑی باتیں دنیا کے سامنے کھل کے آ رہی ہیں کہ ہمیں آج تک جو لگتا تھا وہ تو اصل میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات بھی ہے۔ دوسرا، ان کے جو بولنے کا سٹائل ہے، اس میں جو آنیسٹی ہوتی ہے، جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور جو ریفرنسز ہوتے ہیں، خاص طور سے ہسٹری کو لے کے جو وہ ریفرنسز دیتے ہیں، اپنی بات کو پروف کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کافی زیادہ کوریج مل رہی ہے اور دنیا ان کو سننا چاہ رہی ہے۔ تو اس انٹرویو کی جو خاص ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ امریکہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا؟ تو عمران خان نے کہا کہ جو یو ایس پولز بتا رہے ہیں وہ تو جو بائیڈن کے حق میں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، وہ کبھی بھی بازی پلٹ سکتا ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اور ہمیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ کون جیتے۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور آپ میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، ایسا ہم نے بہت زیادہ سنا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ صرف ایک ہی بات ہے کہ ان کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اپنے ملک کے اندر، اور مجھے بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ آپ کس کے ساتھ کام کرنا پریفر کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا جو بائیڈن کے ساتھ؟ تو عمران خان نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی بھی حکومت ہو، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کا رویہ بھارت کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایون ہونا چاہیے۔ جس طرح سے امریکہ بھارت کو ہمارے خلاف تیار کر رہا ہے، امریکہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، امریکہ کو اس کے بھاری نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرے گا، یہ امریکہ کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ بھارت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک تھریٹ ہے۔ پاکستان، چین، نیپال، بنگلہ دیش، تمام ہمسایہ ممالک کے لیے بھارت صرف اور صرف ایک تھریٹ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، ریسسٹ ہیں، فاشسٹ ہیں، اور یہ نازی سے انسپائرڈ ہیں۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ کیا آپ زیادہ ایکسٹریم کمپیریزن نہیں کر رہے؟ کیا آپ اس بات کو ایگزیگریٹ نہیں کر رہے؟ کیا یہ اوور سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کا بہت زیادہ ایکسٹریم اوپینین نہیں ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ آپ خود اٹھا کے پڑھ لیں، آپ آر ایس ایس کے نظریات کو اٹھا کے پڑھ لیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ یہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہیں، یہ نازیزم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہٹلر یہودیوں کا خاتمہ چاہتا تھا، اس طرح یہ مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ سے امریکہ کے افغانستان پر حملہ کرنے کے خلاف رہے ہیں، آپ شروع سے اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، 9/11 کے بعد بھی آپ اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے۔ آج 20 سال بعد امریکہ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی۔ پھر پاکستان کا اس میں انوالو ہونا، اس کے میں بہت زیادہ خلاف تھا۔ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، ہماری معیشت کی تباہی ہو گئی، ہم نے 70,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ دیا اور الٹا ہمیں بدنام کیا جاتا رہا۔ تو یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اس میں ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور ہمارا جو پریزیڈنٹ تھا جنرل پرویز مشرف، اس پر دباؤ ڈالا گیا، اس کو یہ دباؤ نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو سب سے بڑی غلطی جنرل پرویز مشرف کی ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آیا اور اس جنگ میں اس نے ٹانگ اڑائی۔
پھر عمران خان سے کہا گیا کہ اس ٹائم اسامہ بن لادن جیسے اتنے بڑے دہشت گرد کو پاکستان، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس سپورٹ کر رہے تھے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ اس وقت اسامہ بن لادن جو ہوتا تھا وہ ایک ہیرو ہوتا تھا، وہ مجاہدین کا ایک ہیرو تھا جو سوویت یونین کے خلاف لڑتا تھا، اور اس کو امریکہ اور پاکستان سپورٹ کر رہے تھے۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ یہ باتیں تو بہت پرانی ہیں، جب 9/11 والا واقعہ ہوا ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب پاکستان سے کہا گیا کہ طالبان سے کہو کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں، تو طالبان نے پاکستان کی بات نہیں مانی۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ آپ کے بڑے روابط ہیں طالبان کے ساتھ، اور انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے طالبان کو لا کر ان کے ساتھ میز پر بٹھایا ہے۔ طالبان سے امن مذاکرات کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے، اور اس کے لیے امریکہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم نے افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ 27 ملین افغانی پاکستان میں رہتے ہیں، اس لیے ان کو ہماری بات سننی پڑتی ہے۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ گلبدین حکمت یار جیسے اتنے بڑے لیڈر اور عبداللہ کے ساتھ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اس میں آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ تو عمران خان نے کہا کہ گلبدین حکمت یار جو ہے وہ افغانستان کو ایز این انسٹیٹیوشن تسلیم کرتا ہے، وہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہتا ہے، اور عبداللہ کو میں نے ایک ہی بات کی کہ پاکستان کسی صورت یہ چیز برداشت نہیں کرے گا کہ انڈیا افغانستان میں بیٹھ کر آپریٹ کرے اور پاکستان کے خلاف اس سرزمین کو استعمال کرے۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ آپ کے آنے سے پہلے کئی سال تک یہ مانا جاتا رہا کہ پاکستان کشمیر میں گروپس کو آپریٹ کر رہا ہے، کشمیر میں پاکستان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن جب بھارت افغانستان میں آ کے آپریٹ کرتا ہے یا وہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو پاکستان اس کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، پاکستان کے خلاف یہ افواہیں ہیں، کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اٹھیں گے، بھارت کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو بھارت کا افغانستان میں کوئی کام نہیں ہے، اس کی صرف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں پر بدامنی پھیلا رہی ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر عمران خان سے کہا گیا کہ بہت زیادہ اس بات کو سنا جا رہا ہے دنیا میں کہ آپ کی جو پاورفل فوج ہے، جو ایک پاورفل ملٹری ہے آپ کی، اس کے خلاف بولنا آپ کے ملک میں الاؤڈ نہیں ہے، اور فریڈم آف سپیچ نہیں ہے آپ کے ملک میں۔ تو اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آپ کی جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، پورا یورپ اٹھا کے دیکھ لیں، انگلینڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پر فریڈم آف سپیچ اتنی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں ہے۔ یہاں تک کہ میں وزیر اعظم ہوں، جس کا جو دل کرے مجھے جو کچھ کہے میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتنی فریڈم آف سپیچ آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے چوری کی ہے اور آپ کو اگر ہم پکڑیں گے تو آپ فوج کے خلاف بولیں گے، پاکستان کو توڑنے کی باتیں کریں گے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنی زیادہ تر زندگی برطانیہ میں گزاری ہے، اور وہاں پہ آپ حکومت کو یا فوج کو تو بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتے، تو پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ سب ممالک سے زیادہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ پھر عمران خان سے نئے قانون کے بارے میں پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ آپ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ بالکل اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ فوج پر اٹیک نہیں کر سکتے، جو آپ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کے پھر رہے ہیں، ان کو آپ سیاست میں نہیں دھکیل سکتے، آپ ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق جو میڈیا ہے وہ ڈائریکٹ فوج پر رپورٹنگ نہیں کرے گی، حکومت کے ذریعے کرے گی، اور فوجی بھی انسان ہے، ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے پاس سارے قوانین موجود ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں، ان کے اپنے کورٹ مارشل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا قصور ہوگا تو اس کو بالکل ہائی لائٹ کیا جائے گا، لیکن بلا وجہ فوج پر اٹیک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم ان کو پبلک میں ڈی مورلائز ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے۔ پھر عمران خان سے ایران اور سعودی عرب کی جنگ کے حوالے سے بات کی گئی، سعودی عرب ممالک کے مڈل ایسٹ کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ پھر عمران خان سے پوچھا گیا کہ اپوزیشن جو آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ان کی کرپشن جو ہے وہ پکڑوں گا، جو انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں وہ واپس لے کر آؤں گا،
اور جب میں یہ کام کرنے لگوں گا یہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ اکٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارا جو خرچہ تھا وہ $60 بلین تھا اور ہماری جو انکم تھی وہ $20 بلین تھی۔ تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ $40 بلین کا جو ملک خسارہ کر رہا ہے وہ سروائیو کیسے کرے گا؟ تو ہم ان چیزوں سے ملک کو نکال رہے ہیں۔ ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں، بہت مشکل سے ہم نے ریفارمز کی ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اب عمران خان اس چیز میں کامیاب ہونے والا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر عمران خان سے بشرا بی بی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ بہت بڑی فیتھ ہیلر ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ ہی اپنے مسائل اور یہ پولیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ کون بے وقوف ہوگا جو اپنی اہلیہ کے ساتھ سب کچھ شیئر نہیں کرے گا، میں ہر بات ان کے ساتھ کرتا ہوں اور وہ میری سب سے بڑی سول میٹ ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں سروائیو بھی نہ کر سکتا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔